ناظرین، جو لوگ پنجابی جانتے ہیں یا ہند کو جانتے ہیں ان کے ہاں ایک گانا بڑا پاپولر ہے، اور وہ گانا کس موقع پر گایا جاتا ہے، جب میں اس کے کچھ مصرے آپ کو سناؤں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا۔ وہ گانا یوں تھا کہ دیساں دا راجا میرے بابل دا پیارا، امڑی دے دل دا سہارا تے ویر میرا کوڑی چڑھیا۔ تو ناظرین، 2014 کے بعد ہمارا ایک شہزادہ پھر کنٹینر پہ چڑھ گیا ہے، اور وہ کنٹینر پہ چڑھا ہے لاہور سے، اور لاہور سے اس شہزادے نے اسلام آباد آنا ہے۔ اور اس دفعہ شہزادہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی 26 سالہ زندگی کا سب سے اہم کام کرنے جا رہا ہوں، یعنی 26 سالہ سیاست میں جو سب سے اہم کام ہے وہ کرنے کے لیے عمران خان صاحب لاہور سے اسلام آباد آ رہے ہیں۔ تو پہلے کہا جاتا تھا کہ تخت لاہور فتح کرنا ہے، تو اب تخت لاہور جو ہے وہ اٹھ کر تخت اسلام آباد کو تختہ دار بنانے کے لیے آ رہا ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب، زندگی کا سب سے اہم کام آج آپ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے تو 2018 میں سوچا تھا کہ زندگی کا سب سے اہم کام آپ ان دنوں میں کریں گے، تو آپ زندگی کا سب سے اہم کام دھرنے دینا، جلسے کرنا، جلوس نکالنا ایسے سمجھتے ہیں۔ 2014 میں بھی آپ نے بڑا بھرپور قسم کا احتجاج کیا تھا، اس کے نتائج کیا نکلے؟ نواز شریف صاحب کی حکومت تو ختم نہیں ہو سکی، اور وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی ختم ہوئی، اور ابھی بھی آپ اسلام آباد آنا چاہ رہے ہیں۔ پورے پاکستان کو، خیبر پختونخوا، پنجاب، ان سب لوگوں کو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ حقیقی آزادی جو ہے اس کے لیے آپ جدوجہد کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں مسائل ہیں، اور بڑے جینوئن قسم کے مسائل ہیں، اور ہمیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے غور و فکر بھی کرنا چاہیے، احتجاج بھی کرنا چاہیے، ساری چیزیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہم پاکستان کے عوام یہ بات سمجھتے ہیں کہ احتجاج کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اور سب سے بہترین جگہ ہے وہ پاکستان کی پارلیمان۔ پاکستان کی پارلیمان میں جائیں، آپ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پر جائیں اور وہاں پر جا کر آپ جدوجہد کریں، تاکہ آپ پاکستان کے مسائل کو اس طریقے سے حل کر سکیں جو آئینی اور قانونی طریقہ ہے۔ لیکن بہرحال احتجاج کرنا، پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ کو اجازت ہے، آپ آئیں، لوگوں کے لیے مسائل پیدا کریں، سڑکیں بند کریں۔ جب مسلم لیگ نون اپوزیشن میں ہو تو وہ احتجاج کیا کریں، جب مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں ہو تو وہ احتجاج کیا کریں، جب آرمی چیف صاحب نے اور چیف جسٹس صاحب نے گزرنا ہو تو وہ سڑکیں بلاک کر دیا کریں۔ آپ لوگ بڑے لوگ ہیں، پاکستانی عوام بہت کمزور لوگ ہیں، ان کا کاروبار تباہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ان کے لیے آنے جانے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ایمبولینسوں میں لوگ مرتے ہیں تو مرتے رہیں، ان کے جنازے رکتے ہیں تو رکتے رہیں، ان کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں۔ آپ مہان لوگ ہیں بھائی، آپ بہت مہان لوگ ہیں، ہم بہت غریب لوگ ہیں۔ آپ کی سواریوں کے راستے میں اگر کچھ انسان کچل کے مارے بھی جاتے ہیں تو کیا نقصان پڑتا ہے؟ اور لوگ ہیں، اور بچے پیدا ہو جائیں گے، لیکن آپ کی سواری مزے سے گزرنی چاہیے، آپ کا جلسہ کامیاب رہنا چاہیے۔ لیکن ہمیں دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ یہ سارا کچھ ہمارے نام پر کرتے ہیں۔ آپ جب بھی یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب ایک اور کنٹینر پہ چڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے خان صاحب کی بھی، کنٹینر کی بھی، اور اس راستے میں آنے والے لوگوں کی بھی۔ بہرحال ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ گزشتہ 2 روز سے ارشد شریف صاحب کا جب سے مرڈر ہوا تو بہت دکھ ہے، بہت افسوس ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب دونوں طرف سے عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا مسیحا تمہارا قاتل ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں قاتل کہنے والے یا ہمیں میر جعفر اور میر صادق کہنے والے اصل میں خود اس قسم کے ہیں۔ تو ہمیں جلسوں میں جب یہ آوازیں سنائی دی جاتی تھیں کہ فلانا میر جعفر ہے، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، مسٹر زیڈ، اور وہ کیا نام ہے، آج پتہ نہیں خان صاحب کوئی نیا بات کر رہے تھے، وہ ڈرٹی پتہ نہیں کیا، ہیری ڈرٹی پتہ نہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ خان صاحب اصل میں ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، وہ بڑی فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، تو پھر فلمیں دیکھنے کے بعد فلمیں ڈالنا بھی شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بڑے مزے کی انٹرسٹنگ قسم کی ریکمنڈیشن جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کی جو ووکیبلری ہے اس میں بڑا اچھا اضافہ کر رہے ہیں، تو لوگ پھر وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اصل میں یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ تو خان صاحب نے یہ والی باتیں کی ہیں، اور فواد چودھری صاحب نے تو بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا کہ کایا کلپ ان کی ہو گئی، اور انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات کی، ایسے کلٹی ماری ہیں جیسے بلوچستان میں گاڑیاں کلٹی مارتی ہیں تیز رفتار سڑک پر۔ انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی فوج کے بارے میں بات ہی نہیں کی، یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم نے تو میر جعفر اور میر صادق ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جو ہماری پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور یہ جتنی بھی نیوٹرل ہونا جو ہے، یہ تو لوگوں کو ہم نے بتایا ہے کہ آپ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، آپ اس میں سچ کے ساتھ کھڑے ہوں۔
ہم نے فوج کے بارے میں کبھی بات ہی نہیں کی. تو اینکر جو ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ کیا جھرلو پھیل دیا گیا. تو لوگوں کی پریشانیاں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں اور ان کی کہانیاں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں. حامد میر صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ انکشاف کیا ہے. جیو کے ایک پروگرام میں شہزاد اقبال صاحب ہوسٹ کر رہے تھے, عاصمہ شرازی ان کے ساتھ بیٹھی تھیں, اور حامد میر صاحب نے کہا کہ باجوہ صاحب نے انہیں بلایا میٹنگ کے لیے, اور جب وہ وہاں پر گئے, باجوہ صاحب وہاں پر موجود تھے, تو ایک صاحب آئے, حامد میر صاحب نے ان کا نام نہیں بتایا, اور انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب عمران خان نو تسی وزیر اعظم تے بنا رہے ہو, لیکن ایک گل یاد رکھنا, اور وہ گل یہ کہ اس بندے نے نا تانوں اتھے مار کے سٹنا ہے کہ اس نے تانوں پانی بھی نہیں ہوئے گا اتھے. انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب آپ عمران خان کو وزیر اعظم تو بنا رہے ہیں, ان لفظوں کو غور سے سنیے گا, باجوہ صاحب آپ عمران خان کو وزیر اعظم تو بنا رہے ہیں, لیکن عمران خان نے آپ کو وہاں پر مارنا ہے جہاں پر پانی بھی نہیں ہوگا. مجھے اصولی طور پر بات یہاں ختم کرنی چاہیے, لیکن میں ختم نہیں کرتا. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ہی اہم بات ہے, اس بات پر پلیز غور کیجیے گا. حامد میر صاحب نے کوٹ کیا ایک شخص کو باجوہ صاحب کی موجودگی میں, باجوہ صاحب نے یہ والی بات کہی ہے, اس کے اندر بہت گہرائیاں ہیں. ان گہرائیوں پر آپ نے بہت زیادہ غور کرنا ہے, اور جب آپ بہت زیادہ غور کریں گے تو کئی معنی, بلکہ معنی کا ایک جہاں آپ پر کھلے گا, تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے. اس سارے سنیریو کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملکوں کا جو میڈیا ہے وہ بھی ہمارے بارے میں ایک خاص قسم کی لائن لے کر کام کر رہا ہے, اور وہاں پر جو ہمارے بارے میں اچھی رائے اپنے ملکوں کے شہریوں تک پیدا نہیں ہونے دے رہے, وہ اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جس سے پاکستان کے بارے میں جو تصویر ہے وہ کوئی اجلی اور شفاف نہیں ہے, اس کو مزید آلودہ کیا جا رہا ہے, اس پر مزید گرد اڑائی جا رہی ہے, اور ایک ایسی تصویر پیدا کی جا رہی ہے کہ جو پرابلم کریٹ کر رہی ہے. اور فیاض الحسن چوہان صاحب جو ترجمان ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے, انہوں نے آج ایک انڈین ٹی وی چینل پر گفتگو کی, تو وہ تو خیر اپنا مقدمہ پیش کر رہے تھے, لیکن وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم تحریک انصاف کو ویلکم کرتے ہیں, اس کو شاباش دیتے ہیں کہ وہ آئی ایس آئی کو ایکسپوز کر رہی ہے, تو تحریک انصاف کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں اور آپ ہمارا کام کر رہے ہیں. تو اس پر بڑی خوشی اور جشن کا اظہار وہاں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جا رہا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ پاکستانی کسی ملک کے ٹی وی چینل پر جائیں, مجھے بلاول کی ایک بات بڑی اچھی لگی کہ عمران خان صاحب جب رشیا گئے تھے تو پاکستان سے باہر جب وہ فورم پر بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارا پرائم منسٹر تھا وہ رشیا کا سپورٹ کیا تھا. تو پاکستان کی فارن پالیسی میں, اور خصوصاً جب آپ دیگر ملکوں میں جا کر بات کر رہے ہوں ان کے میڈیا کے ساتھ, تو پھر آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو آج ایک انڈین ٹی وی چینل پر مجھے بھی بلایا گیا تھا, اور وہاں پر جب یہ سوال کیا گیا کہ ارشد شریف کا قتل کس نے کیا, اور ارشد شریف صاحب کے قاتل آپ سمجھتے ہیں تحریک انصاف میں یا آئی ایس آئی کے اندر ہیں, تو میں نے ان سے کہا کہ کہتے ہیں کہ فائدہ کس سے ہوا. میں نے کہا ارشد شریف کے قتل کا فائدہ مجھے پاکستان میں تو ابھی تحقیقات ہونی ہے کہ کس نے کیا, لیکن مجھے سب سے زیادہ فائدہ تو لگ رہا ہے کہ انڈیا کا ہوا ہے, کیونکہ جس طریقے سے انڈین میڈیا ایک صحافی کے قتل پر دکھ اور تشویش کا اظہار کرنے کے بجائے جشن منا رہا ہے, اور جشن اس سینس میں منا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر فوج کے خلاف, آئی ایس آئی کے خلاف, عمران خان صاحب کے خلاف, اور ایک ٹی وی چینل کے خلاف, اور لوگوں کے خلاف ایک ساری کیمپین لانچ ہو گئی ہے, تو بجائے دکھ اور افسوس کا اظہار کرنے کے وہ جشن منا رہا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے اس مرڈر کے پیچھے کہیں مودی تو نہیں کھڑا ہوا کہ جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں. تو انہوں نے فوری طور پر واہ ویلا کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ شور شرابہ مچانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جس قسم کے بیہودہ سوالات کرتے ہیں تو ان کے پھر جواب بھی اسی طرح کے ہونے چاہیے. تو اگر آپ سمجھنے کے لیے سوال کریں, بات کریں, تو پھر بندہ اس انداز سے بات کرتا ہے. لیکن آپ ریٹنگ لینے کے لیے اگر اس طرح کی لاشوں کے اوپر آپ جرنلزم کریں گے اور اپنے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کریں گے, تو پھر لازمی اس کے جواب اسی طریقے سے ہوں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستانی پولیٹیشنز کو بھی اور پاکستان کے صحافیوں کو, خصوصاً جب انڈیا یا اس طرح کے کوئی ملک ہوں کہ جو ہمارے ملک کے اندر اس طریقے سے اپنے عوام کو ورگلاتے ہیں, یہ انڈیا کی عوام کے ساتھ دشمنی ہے, انڈیا کے شہریوں کے ساتھ دشمنی ہے کہ آپ ان کے اندر نفرت کے مادے پیدا کر رہے ہیں. اور اگر کوئی شخص پاکستان میں بیٹھ کر انڈیا کے خلاف اس طرح باتیں کرتا ہے جس کے نتیجے میں پاکستانی شہریوں میں انڈیا کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے, تو یہ بھی نان ایکسیپٹیبل ہے, کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. تو انڈیا کے اندر بھی اور اس طرح, تو میڈیا کو انسان کے بچوں والا کام کرنا چاہیے,
ان دونوں ملکوں کے جو جینون مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بات کرنی چاہیے، نہ کہ اس طریقے سے آپ بات کریں کہ انڈیا کے اندر جب کووڈ آیا تو آپ نے دیکھا کہ ہم کتنے دکھی ہوئے جب وہاں پر ایک دن میں کئی لوگ مرنا شروع ہوئے اور وہاں پر اسپتال میں سلنڈر نہیں تھے، لوگوں کے لیے پرابلم تھے، تو اہل پاکستان نے دکھ کا اظہار کیا، اور اسی طریقے سے پاکستان میں جب کوئی مشکل صورتحال پیدا ہوئی تو انڈیا کی جانب سے بھی ایک جو گڈ ول جسچر ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا۔ تو جاتے جاتے آخر میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا، مبشر زیدی صاحب ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، تو انہوں نے آج ایک سوال کیا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے آج تک کوئی وزیر اعظم جو ہے اس کی کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تعلقات ٹھیک رہے ہیں، یعنی سیٹ ہو کے چلیں؟ تو ہم سارے سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ ہمارا حافظہ بھی بہت کمزور ہے اور تاریخ علم بھی بہت کمزور ہے۔ تو شفاعت علی صاحب جو ہمارے دوست ہیں بڑے مزے کے، اور وہ بڑی میمکری کرتے ہیں اور بڑے مزے کے جواب دیتے ہیں، تو انہوں نے مبشر زیدی کو بتایا کہ آپ کی جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو تھوڑے سے ٹائم کے لیے آئے تھے تو ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی پنگا نہیں ہوا، اور انہوں نے جو معین اور متعین مدت تھی اقتدار کی مزے سے پوری کی، اور مزے سے انہوں نے ریزائن کر دیا۔